بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانور، بکریاں، کھیتی کا سامان اور بہت کچھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا کا ہم پر بہت کرم ہے، اس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت بخشی ہے، مگر وہ اپنی رحمت سے مجھے ایک بیٹا عنایت کرے تو نبوت اور رسالت کے کام میں ہمارا وارث ہوگا۔ خدا نے ان کی یہ نیک خواہش پوری کی اور انہیں حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے ایک لڑکا عنایت فرمایا۔ باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے منہ سے نکلا، الحمدللہ الذی وَحَوَلِي عَلَى الْكِبْرِ اسماعیل۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ حکم الہی پہنچا، اے ابراہیم، ماں بیٹے کو بیابان میں چھوڑ اور کسی کا خوف نہ کر۔ حضرت ابراہیم بے چین دل اور آنسو بھری آنکھیں لے کر مکہ کی طرف بڑھے۔ مکہ کے قریب ایک میدان میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گھر کی طرف باغ موڑ لی۔ بیوی ہاجرہ نے صبر کے ساتھ بچے کو گود میں لیا۔ وہ پریشان تھی۔ میدان خشک اور گرم تھا، وہاں نہ آدمی نہ آدم ذات۔ بی بی ہاجرہ نے رو کر کہا، آپ مجھے اور اس بچے کو اس بیابان میں کس کے سپرد کر کے رہے ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، وہی خدا تمہاری حفاظت کرے گا جو سارے جہان کا نگہبان اور حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ بولی، حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے ملک شام کی راہ لی اور کچھ خورما اور ایک چھاگل پانی انہیں دیا۔ ماں بیٹے پر نظر ڈال کر خدا سے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ہمارے رب، میں نے ایک ایسی گھاٹی میں جو کھیتی کے لائق نہیں، اپنی اولاد کا ایک حصہ تیرے عزت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے لیکن لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پیداوار کی روزی عطا کر، شاید کہ شکر گزار ہو۔ جب حضرت ہاجرہ کا پانی اور کھانا ختم ہو گیا تو بہت دلگیری ہوئی۔ بچے کی پیاس ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سمجھا کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، کوئی خدا کے فیصلے سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا پہاڑ پر پہنچی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کہیں پانی دکھائی نہ دیا اور کوئی آدمی بھی نظر نہ آیا جس سے وہ پانی طلب کرتی۔ پھر وہ وہاں سے دوڑ کر مروہ پہاڑ پر آئی اور العطش العطش، پیاس پیاس کہہ کر خدا کی درگاہ میں فریاد کی، لیکن کہیں پانی کا نشان نہ ملا۔ پیاسے بچے کا خیال آتا تو وہ اس کے پاس پہنچتی اور چھاتی سے لگاتی، پھر بچے کو چھوڑ کر صفا مروہ کا چکر لگاتی۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے بچے کو دیکھا کہ وہ زمین پر اپنی ایڑیاں مار رہے تھے۔ خدا نے بچے کے قدموں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو بولی، خدایا تیری مہربانیوں اور نعمتوں کا شکریہ۔ حضرت ہاجرہ نے چاہا کہ پانی سے چھاگل بھر لیں۔ غیب سے آواز آئی، یہ پانی رحمت الہی سے ہے، مت بھر، یہ کم ہونے کا نہیں ہے۔
یہ فیض جاری رہے گا۔ خدا نے تیری اور تیرے پیارے کی حفاظت کا یہ سامان کیا ہے۔ یہ بچہ اور اس کا باپ خدا کا گھر بنائے گا اور تمام حج اور طواف کے لیے آئیں گے۔ اس خوشخبری کو سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دیکھ بھال اور پرورش۔ قبیلہ جرہم کے لوگ مکے کی راہ سے تجارت کرنے شام ملک جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس قبیلے کے قافلے نے مکے کے میدان میں قیام کیا اور وہیں رات گزارنی چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، سمجھا کہ یہاں کہیں پانی کا چشمہ ضروری ہے۔ ایک شخص نے آ کر دیکھا کہ ایک صاف پانی کا چشمہ موجود ہے اور ایک نیک خاتون اور اس کا بچہ اس کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ اس جنگل میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، خدا نے اپنے فضل سے مجھے یہ بچہ عنایت کیا ہے اور اس کے ہی طفیل سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ اس نے جا کر قافلے والوں کو خوشخبری سنائی۔ قافلے کا سردار بی بی صاحبہ کی خدمت میں حاضر آیا اور کہا کہ اگر حکم ہو تو ہماری قوم یہاں آ کر آباد ہو جائے، اسی طرح آپ کی تنہائی اور وحشت بھی کم ہوگی اور آپ خوش ہوں گی۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر میری سرپرستی قبول کرو تو جاؤ اپنے بال بچوں کو لے کر آؤ۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس کی قوم اپنے بال بچوں اور جانوروں کے ساتھ حاضر ہوئی اور اسی چشمے کے پاس آباد ہو گئی۔ اس نے وہاں مکان بنائے اور حضرت اسماعیل کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی پرورش کا غیب سے انتظام ہوا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی پرورش ہوئی۔ حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کو سارے حالات کی خبر کر دی۔ حضرت ابراہیم سال میں ایک بار سوار ہو کر یہاں آتے تھے اور اپنے بال بچے سے مل کر واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل ماں کی جدائی سے غمگین ہوئے اور ان کا دل وہاں رہنے سے اچاٹ ہو گیا۔ قوم کے سردار اور ذمہ دار لوگ حضرت اسماعیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بڑی منت اور سماجت سے ٹھہرایا اور اونچے خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ حضرت اسماعیل کو شکار کا شوق تھا۔ وہ اکثر جنگل اور پہاڑی میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہیں بڑا غم ہوا۔ گھر پر پہنچے، حضرت اسماعیل کی بیوی سے حال پوچھا اور دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں ہے۔ حضرت اسماعیل کی بیوی حضرت ابراہیم کو پہچان نہ سکی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی کوئی تعظیم اور مہمانداری نہ کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسماعیل شکار سے آئے تو میرا سلام کہنا، پر میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ایسی چوکھٹ پسند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل شام کو گھر آئے۔ بیوی نے ان سے سب حال بیان کیا اور حضرت ابراہیم کا پیغام ان تک پہنچایا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، گھر کی چوکھٹ تو توئی ہے مگر بے ادب اور بے سلیقہ ہے اور میرے بزرگ باپ کو پسند نہیں۔ ان کا اشارہ یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ حضرت اسماعیل نے بیوی سے الگ ہو کر ایک دوسری نیک خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم
جب دوسری بار مکہ تشریف لائے، اس نیک خاتون نے حضرت کی بڑی تعظیم کی اور کہا، میرا شوہر شکار کے لیے باہر گیا ہے، لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو روٹی تیار تھی ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور جہاں تک بن سکا آپ کی خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری ہی پر کھایا اور اس بیوی کی خدمت اور خوبی دیکھ کر اسے نیک فال سمجھا۔ چلتے وقت فرمایا، اسماعیل سے کہنا کہ تیرے گھر کا آستانہ بہت مناسب ہے، اور ہماری طبیعت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل شکار گاہ سے گھر لوٹے اور اپنی بیوی سے ملے تو بیوی نے انہیں سارے حالات سنائے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، اے خوش قسمت، وہ میرا باپ تھا، اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس آستانے کو قائم رکھوں اور تجھ کو اپنے سے جدا نہ کروں، اور جہاں تک ہو سکے تیری ناز برداری اور غم گساری کروں۔